ہمیں جو پروجیکٹ ملا ہے وہ ہے زمین کو کیسے زرخیز بنائے جائیں اور قرآن کی روشنی میں. آپ کو پتہ ہے قرآن انسان کی زندگی کو مکمل طور پر کور کرتا ہے. جو انسان کی زندگی میں جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں, جو اس کی زندگی میں کام ہو رہے ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں. قرآن میں وہ سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ زمین کو کیسے زرخیز بنائیں. زمین کو زرخیز بنانے کے لیے قرآن کی روشنی میں ہم نے سب سے پہلے جو کیا کہتے ہیں انسانی ذمہ داریاں ہیں, اس کے بعد انسان کی محنت, یہ جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اس کو یوز کر کے ہم نے زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہے. آل اوور جو پروجیکٹ ہے, سب سے پہلے زمین کو زرخیز ایز اے ایگریکلچر دیکھیں تو ہمارے پاس زمین کو نرم کرنا ہے. زمین کو نرم کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, بیل کا استعمال کرتے تھے, پک سیکل وغیرہ کا استعمال کرتے. آج کل ماڈرن مشینری ہے جس سے انسان کا وقت بھی بچتا ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور کام کرنے کے لیے اسے اور بھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے یوز آف سیکنڈ جو پورشن ہوتا ہے ایگریکلچر میں کرنے کے لیے, وہ ہوتا ہے یوز آف فرٹیلائزر. جب ہم زمین کو نرم کرتے ہیں اس کے اوپر کھاد دیتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس 2 طرح کی فرٹیلائزرس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ان آرگینک فرٹیلائزر, ایک ہوتی ہے ہمارے پاس آرگینک فرٹیلائزر. ان آرگینک فرٹیلائزر ہے وہ ہمارے پاس آرٹیفیشل فرٹیلائزر ہوتی ہے جو کہ ہم کیمیکلی طور کرتے ہیں, اور ان آرگینک جو فرٹیلائزر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کھاد وغیرہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس نیچرلی ہوتی ہے, اس کا استعمال کریں گے. اینڈ سیکنڈ میں سلیکشنس آف سیڈ. پھر اس کے بعد آتا ہے ہم زمین کے اوپر نرم کرنے کے بعد کھاد دینے کے بعد ہمیں جو زمین کو زرخیز بنانے کے لیے سب سے جو اہم امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے ہمارے پاس سلیکشن آف سیڈس. ہم سیڈس کو کیسے سلیکٹ کریں. اگر ہمارے پاس سیڈس اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری فصل بھی اچھی نہیں ہوگی. اس لیے ہم جو 3rd پورشن کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سلیکشن آف سیڈ. اور جو 4th میں پھر اس کے بعد جب ہم اس کے اندر سیڈ بھی ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آتا ہے پانی کی باری. ہمارے پاس پانی تو کیا کہتے ہیں گلیشیئرس کا پانی بھی ہوتا ہے اور انڈر گراؤنڈ واٹر بھی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے اس کے اندر منرلس نہیں ہوتے, وہ پیور فارم میں ہوتا ہے, اس کے اندر سال کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو گلیشیئرس کا پانی ہے وہ جب پہاڑوں سے آتا ہے تب ہمارے پاس منرلس اور نیوٹرینٹس کو لے کے آتا ہے جو کہ ہمارے فصل کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. جب ہم پانی بھی دیتے ہیں, جب اس کی گرو ہوتی ہے تو نیچرلی ہمارے پاس ہربیسائڈس پیدا ہوتے ہیں جسے ہم مطلب ویڈس وغیرہ بولتے ہیں, جو چارہ وغیرہ ہے وہ جو جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو ہم نے گرو کیا ہے اس کے علاوہ جو فصل اگتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ویڈس. اس کے لیے ہم کیمیکل کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں کیمیکل میسر نہیں ہوتا وہاں ہم پک اور اس کے جو کہ ہماری دیسی زبان میں اسے ہماری لینگویج میں کلی بولتے ہیں, اس سے اس ویڈس کو باہر نکالتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ہربیسائڈس بھی موجود ہیں جو کہ ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. اور ہربیسائڈس کو کمپلیٹ نکالنے کے بعد ہمارا جو لاسٹ پروجیکٹ بنتا ہے جو فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ والا پورشن, جس میں ہم نے شو کیا ہے کہ سب کچھ جو نرم کر کے سیڈس کا صحیح استعمال کر کے گلیشیئرس کا پانی استعمال کیا, اس کے بعد یہ پروجیکٹ فائنلی ہمارے پاس یہ والا پہنچا ہے. آپ لوگ ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہم نے تو ان داسوں کو آباد بھی کیا ہے, تو آپ لوگوں نے جتنے ایفرٹس کر کے اس داس بنائے ہیں اور ان کو آباد کیا ہے, آپ کانسیپچولی سارے کلیئر, آپ سب بھی ہیں کلیئر اس کی طرح, تو اتنی محنت کے لیے ایک کلیپنگ تو کرا اپنے لیے. لولی جی, بہت ایفرٹس لگائے ہیں آپ لوگوں نے, اور آپ نالج میں آپ بڑے کلیئر ہیں, اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی کاوش رنگ لا چکی ہے. ونڈرفل جی, زبردست ہم نے اسلام کو صرف نماز اور قرآن تک رکھا تھا, یہ ہمیں پریکٹیکل تک لے کے آئی ہے. زبردست, اور یو آر اے ونڈرفل اوریٹر ایز ویل.